اس وقت بنگلہ دیش کے کیمپوں میں تقریباً 8 سے 10 لاکھ روہنگیا پناہ گزین رہ رہے ہیں. انہیں درپیش مسائل کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے اوبیٹ ہیلپر نامی ایک فلاحی تنظیم سے منسلک عریشہ خان سے. عریشہ، آپ حال ہی میں وہاں کچھ وقت گزار کر آئی ہیں اس پناہ گزین کیمپوں میں. آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ موسم کی سختی کے علاوہ جو وہاں لوگ رہ رہے ہیں ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے؟ اب تک جو ہمیں پتہ ہے، جو آپ لوگ رپورٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کس سچویشن سے وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں، کس اس سے وہ لوگ what kind of things they're fleeing، کس وائلنس سے فیل کر رہے ہیں. اب جو ہمارے سامنے جو پرابلمس آ رہے ہیں وہ پرابلمس ہے اب سیٹلمنٹ کیسے کریں گے، اب ان کی نیکسٹ اسٹیپ آف لائف میں وہ لوگ کیا اسٹیپس لیں گے. how will they become normalized, how will their life become normal، ریگولر اسپیس میں کیسے آئیں گے، which includes ایجوکیشن کی معاملہ ہونا ہے، ہیلتھ کیئر ہونا ہے، ہاؤس ہونا ہے، ان کا گھر ہونا ہے. سو یہ سب اب سچویشنز، اب نیو سچویشنز ہیں، ہاؤ ٹو سیٹل دیم. صحیح. زندگی کی بنیادی ضروریات کی ان کو ضرورت ہے، تو آپ کی آرگنائزیشن کیا کر رہی ہے وہاں پہ اس سلسلے میں؟ بالکل. ہاں، اوبیٹ ہیلپرز اب 14 سال سے انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپلس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اینڈ ایز آف اکٹوبر ہم لوگوں نے روہنگیا کرائسس کے ساتھ بھی کام کرنا شروع کیا ہے. وٹ ویئر ریئلائزنگ ناؤ کہ ہمارا جو کلاس رومز جو ہم لوگ کریٹ کرتے ہیں، جو ہم لوگ ہیلتھ رسپانس کرتے ہیں، ان لوگوں کے پاس پہلے ویکسینیشنز نہیں ریسیو ہوتی تھی. ایسی بالکل بیسک ہیومن رائٹس تھنگز آر لیکنگ. تو اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، از پرووائڈنگ دیم وتھ ہومس، روف اوور دیئر ہیڈ، اور ایسی جو چیزیں ہیں جو ان کو تھوڑا سا ہیومنائز کرے جس ان ہیومین کنڈیشن سے وہ لوگ آ رہے ہیں. تو اب bringing it back to normal, introducing things like classrooms and normal life. صحیح. ابھی ایک معاہدہ بھی ہوا میانمار اور بنگلہ دیش کے درمیان ان کی ریپیٹریشن کا. تو جو وہاں پر مقامی اہلکار ہیں، جو لوگ ان کی حفاظت کے لیے تعینات ہیں یا ان کے لیے، ان کا رویہ کیسا ہے ان کے ساتھ جو پناہ گزین ہیں؟ They feel safe there? With the introduction of the repatriation تھوڑا سا خوف واپس آ گیا ہے. Right now all the Rohingya want، ابھی صرف وہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب ہم لوگ پیسفل لائف اب گزارے. آف کورس ان کو ایک نارمل لائف ان کی جو تھی میانمار میں وہ جانا چاہیں گے، بٹ رائٹ ناؤ دے آر افریڈ کہ ہم لوگ بالکل جانا چاہیں گے، مگر اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہمارے ہیومن رائٹس وہاں پہ بھی ملیں گے جس طرح ہم لوگ سم وٹ پیسفل لائف بنگلہ دیش میں بھی گزار رہے ہیں. آپ نے کہا خوف واپس آ گیا ہے، ان کو یہ پتہ چلا کہ شاید ان کو واپس سیٹل ڈاؤن کیا جائے میانمار میں. تو وہ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں اپنا؟ وہ کیا کسی بہتری کی امید کر رہے ہیں کہ کچھ بہتر ہوگا؟ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں وہ اپنا؟ ابھی جو ہوپ ہے، جو امید ہے ان لوگ میں کہ یہ ہے کہ واپس جانا ہے ان لوگ کو. بنگلہ دیش از ناٹ دیئر ہوم. بنگلہ دیش نے بالکل دروازے کھولے سو دے کین فلی پرسیکیوشن. بٹ ابھی جو ہوپ ہے کہ بس اب ہم لوگ کو رائٹس مل جائیں. آل دے آر آسکنگ فار از دیئر بیسک ہیومن رائٹس جو کہ دوسرے میانمار سٹیزنس کے پاس ہے، وہ بس چاہ رہے ہیں. تو اٹس ویری سمپل ایز. لیکن کیا یہ آسان نظر آ رہا ہے حالات جیسے ہیں؟ اب تک جو ہے آئی ایم ہیپی ٹو سی کہ بنگلہ دیش اینڈ میانمار میں ٹاکس ہو رہے، ریکنسلیشن ٹاکس ہو رہے، ریپیٹریشن ٹاکس ہو رہے ہیں. بٹ جب تک یہ ٹاکس پالیسی تک نہ پہنچے آئی ڈونٹ تھنک اٹس. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پالیسی کے لیے کس کو آگے آنا ہوگا؟ حکومتوں میں تو بات ہو رہی ہے، بالکل. لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پے اٹینشن ٹو واٹس ہیپننگ. انٹرنیشنل پالیسی میکرز جو ہے ہمارے آفٹن یہ فرگاٹن ایشو اب تھوڑا تھوڑا ہوتا رہ رہا ہے. بگننگ میں کافی بگ ڈیل رہا تھا، بٹ اب سلولی اٹس فیڈنگ آؤٹ آف دا نیوز. سو پالیسی میکرز نیڈ ٹو پے اٹینشن ٹو دس. US پالیسی میکرز نیڈ ٹو ایز ویل. اینڈ ایون ایز اے ویور آپ نیوز پڑھیں، آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے. ٹاک ٹو یور لوکل ریپرزینٹیوز جو بھی ہے، نو میٹر کون سی کنٹری میں ہے. اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کی کنٹری اور آپ خود کیا کر سکتے ہیں، اویئرنیس لا سکتے ہیں، اس ایشو کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اپنے پلیٹ فارمس میں اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. عریشہ, thank you so much for your time and your experiences that you have shared with us. Thank you so much.